تذکرہ ایک ایسے نوجوان کا کرنے جا رہے ہیں جسے دنیا داہیہ کلبی کے نام سے جانتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ ایک قبیلے کے سردار تھے۔ ان کا حسن و جمال تو ایسا تھا کہ عرب کی ایک ایک عورت ان کو چھپ کر دیکھتی اور دل میں آرزو کرتی کہ کہیں داہیہ کلبی ہمارا ہو جائے۔ ایک دن سرور کونین شاہ بطحا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر داہیہ کلبی کے اوپر پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، اتنا حسین اور خوبصورت نوجوان ہو اور یہ کافر ہو کر مر جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کلمات نکلنے تھے کہ داہیہ کلبی ایک رات سویا اور صبح اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر یعنی دعا کا اثر ہو گیا۔ داہیہ کلبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے آپ اللہ تعالیٰ کے کون سے احکامات لے کر آئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ داہیہ کلبی اپنی میٹھی سی زبان سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ پڑھنے سے پہلے میں ایک قبیلے کا سردار تھا اور زمانہ جاہلیت میں نے 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا۔ کیا آپ کا رب میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا؟ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، داہیہ کلبی کو کہہ دیجئے کہ تم نے جو پیچھے گناہ کیے ہم ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، بشرط یہ کہ آگے تم کوئی گناہ نہیں کرو گے۔ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے یہ الفاظ سن کر رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت داہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک ایسا گناہ ہے جسے میں خود بھی معاف نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داہیہ بتاؤ تو صحیح۔ داہیہ کلبی نے بتانا شروع کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک قبیلے کا سردار تھا اور میں تجارت کی غرض سے ملک شام، فلسطین اور ایران میں تجارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں تجارت کے لیے نکلنے لگا، میری بیوی اس وقت حاملہ تھی۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بیٹا ہو تو اسے زندہ رکھنا، اگر بیٹی ہو جائے تو اسے دفنا دینا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چلا گیا۔ 1 سال گزرا، میں کئی ملکوں کا سفر کرنے کے بعد 5 سال کا عرصہ گزر گیا اور میں اپنے گھر واپس لوٹا۔ میں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، ایک چھوٹی سی بچی جو میرے آنگن میں کھیل رہی ہے۔ داہیہ کلبی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس وقت بہت جابر اور ظالم تھا۔ میری نظر اس چھوٹی سی بچی پر پڑی جس کے چھوٹے سے ہاتھ سے ننھے سے پاؤں تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ میں نے اپنی بیوی کو جا کر کہا، یہ کس کی بیٹی ہے؟ یا رسول اللہ، میری بیوی کہنے لگی، داہیہ، کئی سالوں کے بعد تم گھر لوٹے ہو، آرام کر لو، کچھ کھا لو، پھر تمہیں میں اس بیٹی کے بارے میں بتاؤں گی۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی کی ایک بات نہ سنی اور میں اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے پہلے بتاؤ یہ کس کی بیٹی ہے، اور وہ کہنے لگی، یہ ننھی سی بیٹی تمہاری بیٹی ہے۔ داہیہ کلبی کہنے لگا کہ میں نے سوچ لیا کہ آج ہی میں اس بیٹی کو دفنا دوں گا، کیونکہ میں تو عرب کا اور مکہ کا سردار ہوں۔ جب عرب والوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ سردار کے ہاں ایک بیٹی ہے تو وہ مجھے اس سلطنت سے نیچے اتار دیں گے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس ننھی سی پری کو تیار کرو۔ یا رسول اللہ، درد دل رکھنے والوں اور بچیوں سے پیار کرنے والوں، اس واقعہ کو مکمل سن کے جائیے گا۔ یا رسول اللہ، میں نے اسے اٹھایا اور میں اسے ویران پہاڑوں کے اوپر لے گیا۔ وہ چھوٹی سی بچی مجھے کہہ رہی ہے، بابا 5 سال کے بعد تم لوٹے ہو اور آتے ہی مجھے ان گنجر پہاڑوں میں لے آئے ہو، جہاں نہ دنیا کی کوئی چیز ہے، نہ ہی کوئی درخت ہے، نہ ہی کوئی جانور ہے، اور نہ ہی کوئی چرند پرند ہے۔ داہیہ قلبی کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں نے پھوورے سے ایک گرہ نکالنا شروع کر دیا۔ میں پتھروں کو نکال رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے کنکروں کو نکال رہا ہوں، اور میں نے ایک قبر نما گرہ تیار کر لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے چہرے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی جو 4 سال کی ہے، جس نے ابھی بابا کہنا بھی نہیں سیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے میرا پسینہ صاف کرتی ہے۔ میرا دل اتنا ظالم اور جابر ہو گیا تھا کہ مجھے اس کی ننھی ادائیں بھی نہ روک سکیں۔ داہیہ قلبی کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس گرے کے اندر پھینک دیا اور میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ بیٹی مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے، بابا آج 5 سال کے بعد آئے ہو۔ میری ماں جس نے میری 5 سال پرورش کی، اس نے میرا ایک آنسو بھی نہ بہنے دیا، تم مجھے زندہ دفنا کے جانا۔ یا رسول اللہ، اس نے ہاتھ باندھ لیے اور مجھ سے کہنے لگی، بابا مجھے اتنا تو بتا دو کہ میرا قصور کیا ہے، آتے ہی تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم اور ستم کرنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ، میں نے کنکریاں ڈالنا شروع کر دیں اور یہاں تک کہ میں نے اس کو زندہ دفنا دیا۔ مسلمانوں سوچو، جب تاجدار بطحا سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ سنے ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، ان پر کیا گزری ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن اتنا روئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا جسم مبارک آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ واقعہ 3 مرتبہ سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ ایک وحی لے کر حاضر ہوئے، آ کر سلام کیا۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اللہ کے حبیب داہیہ سے کہہ دیجئے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب تم مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی پیغام دیا کہ آپ کا رب آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ کے جس امتی کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں عطا کرے، وہ ان دونوں بیٹیوں کی پرورش کرے اور یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دے۔ کل قیامت کے دن جب وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی ہوگی، وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ شہادت کی انگلی ہے۔ اب مسلمانوں سوچو، تم نے اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ کا یہی پیغام تھا جو ہم نے اور ہماری ٹیم نے آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی، سرور کونین تاجدار بطحا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یا الہی ان بیٹیوں پر اپنا رحم اور کرم فرما، اور جو حالات 1400 سال پہلے تھے، آج وہ حال پھر امت کا ہو گیا ہے۔ یا الہی اس امت کو
اسلام پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔